دوست تھا. یہ تو ایک ہی پارٹی ہے, یہ تو ایک ہی پارٹی ہے نا, عبد الرحمن ابن عوف, ابو بکر, عمر, عثمان. ابو عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست. اللہ نے شہادت دی کہ یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. انہزموا عمر, فوراً عمر کو یہودیوں نے بگا دیا. فلم یلبث, یعنی فوراً ان کو بگا دیا یہودیوں نے. سب صحابہ بھاگ گئے تھے. جبرائیل نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام چاروں طرف کبھی ادھر جاتے ہیں تلوار مارتے ہیں, کبھی جہاں سے کافر سامنے آتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں, زخموں سے چور ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ, بائی تو یہ ہے دنیا میں. اللہ نے شہادت دیا کہ بھائی عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے دوست, اور بھائی ابو بکر عبد الرحمن ابن عوف کا دوست تھا نا, دشمن تو نہیں تھا. عمر بھی اس کا دوست تھا. یہ تو ایک ہی پارٹی ہے, یہ تو ایک ہی پارٹی ہے نا, عبد الرحمن ابن عوف, ابو بکر, عمر, عثمان. ابو عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست. اللہ نے شہادت دی کہ یہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے, یہ کفار سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے. اور یہ ان کو اعتراض ہے اللہ پر, یا ربنا لما كتبت علینا القتال, جہاد کی تم نے جو حکم دیا یہ غلط ہے. لیکن قریب تو دیکھیں مکے میں بھی یہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے, ایسے نہیں تھے کہ وہ سب کے سب سچے لوگ تھے, اچھے لوگ تھے. مکے والے مسلمانوں میں بھی منافق موجود تھے. یہ عبد الرحمن عوف نے یہ بات کہی تھی. آپ نے عباس سے کہی ہے بشرط بخاری. دوسری حدیث السنن الکبریٰ, ابتدا میں نہیں تھا نا. ہاں کوئی بات نہیں, صحابہ کا مرسل ہو گیا نا. صحابہ کا مرسل تو صحیح ہے, صحابہ کے ارسال میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. صحابہ اگر ارسال کریں, ابھی عائشہ کی بدء الوحی جو بخاری میں بدء الوحی کی احادیث ہے, ابتدائی وحی کی, ابتدائی نبوت کی, وہ تو عائشہ کی ولادت سے پہلے کی احادیث ہے. وہ سب تم مانتے ہو. یہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ صحابہ کا ارسال یہ بالکل صحیح ہے, اس کے ساتھ پہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ دیکھو عبداللہ ابن عباس, اکرمہ ابن عبد عباس ابن عبد الرحمن ابن عوف واصحاب له اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا نبی اللہ قتال کی اجازت دے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. جب مدینہ آئے تو کہتے ہیں نہیں جی قتال غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے شہادت دی کہ اللہ سے نہیں ڈرتے, یہ کفار سے ڈرتے ہیں. اب مجھے بتاؤ, سب لوگ جو مسلمان ہوئے نا, یہ سب لوگ مومن نہیں تھے, ان میں کچھ منافق بھی تھے. جی کبھی جہاد میں شرکت نہیں کی, اتنا جہاد جو تھے نہیں کیا نا, جنگ میں آتے تھے, بھاگ جاتے تھے نا. ابتدائی مسلمان نہیں لڑتے تھے. ہاں بالکل دکھائے نا, بالکل دکھائے. ابو بکر عمر کا جہاد دکھائے, بالکل عثمان کا جہاد, کہ ایک دفعہ انہوں نے پتھر پھینکا. ابو بکر عمر ہر جہاد میں حاضر تھا. دیکھیں میں حاضر تھا, وہ تو آتے تھے نا, وہ تو آتے تھے. جب خیبر میں تھا, ساری جنگوں میں تھی. قتال دکھائیں کا. قتال کی جنگ میں شریک ہو نا. قتال یہ نہیں ہے وہ ادھر آ کے پیچھے, اور جب سختی آ جائے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا. وہ تو منافقین سب آتے تھے, کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے, مال غنیمت مل جاتی ہے. وہ بھائی آپ کو پتا ہے بدر میں جو لوگ آئے تھے, وہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ اصل میں آئے تھے قافلہ لوٹنے کے لیے. آپ کو تو پتا ہے بدر میں وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. ہاں 313 آدمی تھا, سارے جہاد کے لیے آئے تھے. نہیں, وہ قرآن دیکھیں جنتی ہے لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. میں آپ کو وہ آپ لوگ کہتے ہیں, وہ آپ لوگوں کا بات ہے. بھلی دیکھیں بدر والوں کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں کہ ان کو موت ابھی ان کے, بھائی جاؤ, ابھی لشکر کفار کا لشکر دور ہے, لشکر کفار کا بھی مکے میں, یہ ابھی سے ڈرے ہوئے ہیں جیسے ابھی ان پہ موت کا فشار. سارے تو نہیں تھے نا. صحابہ کی بات ہو رہی نا, صحابہ کی جو جنگوں میں آ رہے تھے, جہاں جنگوں میں آنے والوں کی بات ہے. آپ کہتے ہیں نا جنگوں میں آتے تھے, کیا ہے ان کو بھی بتاؤ نا. تو جہاد دکھاؤ نا. وہ جو خیبر فتح کیا ہے, جو حنین فتح کیا ہے, بالکل جس نے خیبر, فاتح خیبر کون ہے؟ کون لوگ تھی؟ حارب خیبر کون ہے؟ خیبر کا فاتح کون ہے؟ علامہ صاحب, فاتح خیبر کون ہے؟ لأعطين الراية غدا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله عليه كرار غير فرار. یہ کون ہے؟ لا يرجع حتى يفتح الله على يده. یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن صحابہ یہ کون ہے؟ ڈٹے ہوئے تھے نا. بطن تنہائی علی کوئی کام نہیں کر سکتے. تنہائی يفتح الله على يده. پھر بتاؤ, اگر علی کیا ہے تو پھر بتاؤ علی کا. بالکل ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو. تنہائی نہیں کر سکتے نا صحابہ. ابھی دکھا دیتا ہوں صحابہ نے ان کے کیا مدد کی خیبر میں. میں دکھا دیتے ہیں بھائی. ماشاء اللہ علامہ صاحب, صحابہ نے کیا مدد کی ہے خیبر میں, یہ آپ کے ذہبی صاحب سے پوچھتے ہیں. تم بتاتے ہو ذہبی سے پوچھتے ہیں نا, ذہبی. وہ یہ حدیث تم نے دیکھا ہے نا, المستدرک علی الصحیحین, یہ بہت ساری کتابوں میں.
ان علی علیہ السلام سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر چلے گئے. فلما اتاها، جب خیبر پہنچ گئے، بعث عمر وبعث معه الناس الى مدینۃ او قصرهم. جب خیبر پہنچ گئے تو انہوں نے عمر سے کہا کہ لشکر لے کے جاؤ، لشکر لے کے جائیں آپ اور وہاں پہ یہودیوں سے لڑیں، یہودیوں کا جو قلعہ ہے، قصر ہے. فقاتلوهم فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابه. وہاں پہ جو ہی جنگ ہو گئی ہے، فلم يلبسوا ان هزموا عمر، فوراً عمر کو یہودیوں نے بگا دیا. فلم يلبس یعنی فوراً ان کو بگا دیا یہودیوں نے. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. ہاں صحابہ واپس آئے، شہادت دے رہے تھے کہ عمر صاحب کیا جبان ہے. جبان کس کو بولتے ہیں بھائی عربی زبان میں؟ یہ بہت گستاخی کا لفظ ہے جبان، گالی ہے، یعنی کہتے ہیں بزدل آدمی ہے، بے عزتی کرائی اس نے، ناک کٹوا دی ہے مسلمانوں کی. بھائی صحابہ نے شہادت دیا نا. دوسری کتب حدیث کیوں یہ لفظ ایڈ کرنا نہیں؟ چلو دوسری کتاب، دوسری کتب حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے. اچھا میں ایک اور حدیث کی کتاب ان کو دکھا دیتا ہوں بھائی. مسلم صحیح ہے، مسلم کو مانتے ہیں. اور بات ہم کو 2 منٹ دے. جی ہاں ٹھیک ہے، 2 منٹ. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ حافظ عادی صاحب، بسم اللہ بسم اللہ. حکم ارشاد. بسم اللہ بسم اللہ. ہم کہتے ہیں نا یہ غزوہ خیبر جو تھا، یہ رسول علیہ السلام نے جب خیبر والوں پر حملہ کیا تو خیبر والوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کیا. روئی میں جہاد نہیں ہوا، سارے خیبر والے قلعے میں بند تھے اور دروازے بھی بند کیا تھا اور تیرباران بھی کرتے تھے تھوڑا سا. رسول علیہ السلام نے 40 دن ان کا محاصرہ کیا. 40 دن کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے کھجور کاٹے جاتے ہیں، ان کے اموال ان سے چھین جاتے ہیں، ان کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ کریں گے، تو خود بخود تسلیم ہو گیا اور کچھ شرائط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی. جنگ ہوا ہے. کیوں بات لے کر جائیں گے جتنا ہم دے سکتے ہیں. کتنا جب فتح کے بعد ہے، فتح کی بعد ہے بھائی، ان میں ایک قلعہ تھا قموس کا، جو اصل قلعہ تھا ان کا قموس تھا. قموس میں لڑائی ہو گئی ہے، قموس فتح ہو گیا، دوسرے قلعے فتح ہو گئے. ایک آخر میں ایک دو قلعے تھے، انہوں نے آخر میں مصالحہ کیا تھا، اس میں فتح کی بھی شامل تھا. مصالحہ جو کیا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ جو جنگ کے بغیر فتح ہو گئے وہ اور تھے. جہاں پہ جنگ ہوئی ہے اور کس نے فتح کیا وہ آپ کو چڑھا ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہتے نا جس نے جنگ کیا، اس کے فضائل چھپانے کی فکر میں ہے نا. وہاں تو انہوں نے قلعے میں بند کیا تھا نا. تو دروازہ کس نے اکاڑا تھا؟ دروازہ کس نے اکاڑا تھا؟ ان کے نزدیک نہ قلعے کا دروازہ کس نے اکاڑا ہے؟ اپنے آپ کو قلعے کے اندر اور صحابہ کو کہا کہ تم ہم کو قلعے کے اندر چلیں. جب ہم ادھر چلیں علامہ صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں آپ کو. ایک اور واقعہ وہ آپ پتہ ہے سب، فاتح خیبر کون ہے اس پہ نظر نہیں کریں سب کو پتہ نہیں ہوئے تھے. ہاں بالکل. تو جو جب عمر بھاگ گئے تھے نا، واپس آ گیا نا، اس لیے وہاں کی بارات کرتے تھے اور واپس آ گئے تھے. مسلمان شہید ہوتے تھے بے فائدہ، وہ کوئی فائدہ اس میں نہیں تھا. ہاں فائدہ نہیں تھا. اسے بچاؤ کے خاطر اپنے لشکر کو واپس لے کر آیا. اگر عمر میں اتنا صلاحیت نہیں تو صحابہ نے کیوں کہا یجبنونہ ویجبنہم، ان کو فتح کے لیے بھیجا تھا. دیکھیں یہاں پہ 2 سوال ہے، 2 سوال ہے یہاں پر. نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ بھاگ جائیں گے، وہ دکھانے کے لیے کہ یہ نہ کہیں بعد میں کہ بھائی ہم بھی فتح کر لیتے. آپ سے یہ 2 سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ، عمر نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو صحابہ بیوقوف تھے جو انہوں نے کہا یجبنونہ. صحابہ نے سب نے کہا کہ یہ بڑا بزدل آدمی ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، اگر عمر اتنا ہی اچھا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے کیا کہا؟ یہ پتہ نہیں ہے زیادہ تراوی ہے یا حقیقت میں ہی صحیح. کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ کے کتاب میں لکھا. اچھا دوسری بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اگر اتنا ہی باصلاحیت ہے اس کو ہٹایا کیوں کمان سے؟ لأعطين الراية غدا يحبه الله رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. کرارا غیر فرار میں سب روایات میں. ہاں بخاری میں نہیں ہے، لیکن سب حدیث بخاری میں تھوڑی. اچھا چلیں ایک اور آیا میں آپ کو سنا لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ساری مقامات پہ مدد کیا، نصرت دیا. ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اور روز حنین یاد کرو جب تم کو تمہاری عدد پر فخر تھا کہ عدد ہماری زیادہ ہے، اپنے عدد پہ مغرور ہو گئے تھے کہ ہم کثیر تعداد میں. فلم تغن عنکم شیئا. تمہارے باری عدد کے صحابہ کی تعداد زیادہ ہے، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکا.
वज़ाक़त अलैकुम अल-अर्द बिमा रहबत, और जमीन तुम सहाबा इकराम के लिए तंग हो गई थी। इससे क्या मुराद है कि जमीन तंग हो गई थी? अल्लामा साहब, फजल हादी साहब, बस ये मुराद है कि जमीन तंग हो गई, इसका मतलब क्या मुराद? था और भागने का इरादा था। अब तो भागने के लिए जगह नहीं मिल रहा था ना। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, वल्लैतुम मुदबिरीन का क्या मतलब है? तुम भागे ना। भागे। ये भागने वाले कौन थे भाई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब है बुखारी, जनाब, बुखारी। भागने वाले कौन थे? सही बुखारी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कहते हैं कि वला काज़ा अंकुम ना। ये बुखारी चाबदार हयात तुरात अरबी। बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तो कोई कदम उठाते हैं ना। 2001 या तो फरमाते हैं अभी अब 2001 पहले इन्होंने जो बैअत रिज़वान में क्या बैअत किया था ना, मौत पे बैअत किया था कि मरेंगे भागेंगे नहीं। बैअत तो किया था ना बैअत रिज़वान में। अच्छा, ये हदीस है किसे? अबू क़तादा से रिवायत है। लम्मा कान यौम हुनैन नज़रतु इला रजुलिन मिनल मुस्लिमीन युक़ातिलु रजुलन मिनल मुश्रिकीन وآخر من المشركين يحتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يختله فوضع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها. कहते हैं कि जंग हुनैन में मैंने देखा कि एक मुसलमान एक काफिर के साथ लड़ रहा है, तो मैंने देखा कि पीछे से एक दूसरा काफिर आ रहा है मुसलमान को मारने के लिए, तो मैं चला गया, वो जो पीछे से आ रहा था मुसलमान को मारने के लिए, मैंने उसका हाथ काट दिया। अच्छा, जब उसका हाथ काटा है मैंने, ثم अखذनी फज़म्मनी ज़म्मन शदीदन हत्ता तखव्वफ़्तु ثم तरक, उसने मुझे ऐसा बगल में ले लिया, वो जिसका जो काफिर जख्मी हो गया, इस अबू क़तादा पे हमला किया, उसको बगल में ले लिया, मुझे डर लगा कि भाई ये इतना पहलवान आदमी है, ये मुझे मार देगा। फिर उसने मुझे छोड़ दिया, यानी शायद वो बदन में कमजोरी आ गई, वो उसने मुझे छोड़ दिया। फ़तहल्लल वदफ़अतहु ثم क़तलतहु, मैंने उसको धकेल दिया, जमीन पे गिरा दिया, मैंने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, वनहज़मल मुस्लिमून, ये वही वक्त था कि मुसलमान फरार हो गए। आप कह रहे थे ना कि भाग रहे थे। वनहज़मतु मअहुम, मैं भी उनके साथ मुसलमानों के साथ भाग गया। फ़इज़ा बिउमर इब्न ख़त्ताब फ़िन्नास, तो मैं देख रहा हूँ कि उमर इब्न ख़त्ताब भी भागने वालों में शामिल है जी, ठीक है ना। सुम्मा वल्लैतु मुदबिरीन, उसी में फ़क़ुल्तु लहू मा शअनुन्नास, मैंने पूछा कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं? हाँ, उमर साहब कह रहा है अक़ाल अम्रुल्लाह, उसने कहा अल्लाह का हुक्म यही है। अम्रुल्लाह, अल्लाह की किस्मत है, अल्लाह की तकदीर है, मुक़द्दर में ये लिखा था हमारी, ठीक है ना। अब बताओ जी, उमर इब्न ख़त्ताब का फरार तो हमने दिखा दिया, आपने क़िताल नहीं दिखाया अभी तक। ये जिहाद करते थे। कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैआ, यौम अल्लाह तो फरमाते हैं यौम हुनैन के दिन तुमने जिहाद तो किया, लेकिन तुम्हारे दिल में थोड़ा सा कब्र गुरूर आया, तो अल्लाह ने तुम पर इम्तिहान किया और तुम भागने पर मजबूर हो गया। वो तो सारे सहाबा जब भागते थे, उमर भी भागा, तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना फुतुहात जो हासिल किया है, इस्लाम को रूम और फारस तक पहुंचा दिया है, अफगानिस्तान तक मुजाहिदीन पहुंचा है। एक मिनट, अल्लामा साहब ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, जंग से आपको पता है बुखारी में, मुस्लिम में असब मुबिकात, शिर्क के बाद कौन सा गुनाह है? सबसे कबायर में कौन सा गुनाह है? अल फरार मिन अज़्ज़हफ है कि नहीं? आप कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है? सूरह अहज़ाब में ये शदीद तरीन कबायर में जंग से भागना, शदीद तरीन अजीम तरीन गुनाहों में यह है कि इंसान जंग से भाग जाए। ये तुम वल्लैतुम मुदबिरीन मुतहय्यिज़न इला फ़िअ नहीं था, ये मुतहय्यिज़न इला फ़िअ नहीं था भाई। हाँ, वो फरार होता ही नहीं है। तो फतह किसके वास्ते उनको मिला? उसके बाद फतह मौला अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के वास्ते मिला। एक आदमी को कोई कर सकते, एक आदमी क्या कर सकते हैं? एक आदमी ऐसा फातिह खैबर है, यदुल्लाह है, असदुल्लाह गालिब है। हाँ, आप सुन लो, एक मिनट, अल्लामा साहब, आपने कहा उमर भाग गया, लेकिन भागना क्या होता है? मैं भागना आपको बता देता हूँ, भागना क्या है। सूरह अहज़ाब, वलक़द कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लून अल-अदबार व कान अहदुल्लाह मसऊला, कहते हैं मैंने तो सहाबा से पहले वादा लिया था, इन्होंने वादे दिए थे, कस्में कही थी कि अब जो है भागेंगे नहीं, व कान अहदुल्लाह मसऊला, मैं तो क़यामत के दिन इसका हिसाब लूंगा। अल्लाह हिसाब तो लेगा ना कि हुनैन में क्यों भागे, खैबर में क्यों भागे। क़ुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्लि व इज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला, ये मज़म्मत के अल्फाज़ है कि नहीं है? कि जो जंग से भागता है वो दुनिया की तरफ राग़िब होता है और कहता है अगर जंग से भागो तो मौत से कहाँ भागोगे? जिंदगी कुछ दिन की जिंदगी रहेगी, फिर मेरी तरफ तो आना है, मरना तो है आखिर में। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, ए ईमान वालो, जब गुमसान का जंग हो जाए तो कुफ़ार की तरफ अपनी तशरीफ न पेरो।
ومن يولهم يومئذ دبره جو ان کی طرف پشت کر کے بھاگ جاتا ہے الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه مگر وہ شخص جو پیچھے کی طرف جنگ ہے وہ جنگ ہی بھاگ نہیں رہا ادھر جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا مسلمان بہت آگے بڑھ گیا ہے مسلمانوں کا لشکر پیچھے رہ گیا اس واپس سینٹر کی طرف آ رہا ہے یہ بھاگنا نہیں ہے بھائی متحيزا یہ واپس اپنے سینٹر کی طرف آ رہا ہے یہ فرار نہیں ہے یہ ہے یہ فرار یہ استثناء منقطع ہے جاء عن القوم الا حمار کی طرح ٹھیک ہے نا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اللہ نے کیا کہا فقد باء بغضب من الله اس پہ اللہ کا غضب ہے اللہ کا غضب اس پہ واجب ہے ومأواه جهنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصير اور جہنم بری جگہ ہے تو بدر والوں کے خاص ہے نا یہ سب کے لیے یہ سب کے لیے یہ صرف بدر والوں کے لیے نہیں یہ سب کے حرمت فرار سب کے لیے بھائی ملاحظہ کریں صحیح بخاری اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اجتنبوا السبع الموبقات 7 گناہ ہیں موبقات ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنمی بناتا ہے ابقاء یعنی ہمیشہ کے خالدن فیہا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنتا ہے ان سے بچو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما ہن یہ کون سے گناہ ہیں قال الشرک باللہ السحر جادو قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق کسی مسلمان کو بے گناہ کو قتل کرنا واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحاف اور جنگ سے بھاگ جانا یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیتا آپ نے خود اعتراف کیا بھی نا کہ عمر صاحب بھاگ گئے خود اعتراف تو علی یوم الزحف یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ثابت ہو گیا نا الموبقات کیوں نہیں کبیرہ ہے نا کفر تو نہیں ہے نا ہمیشہ کے لیے جہنم تھا نا ہمیشہ کے لیے جہنم تھا نا ہمیشہ کے لیے اور شرک کے ساتھ شرک کے بعد یہی ہے نا شرک باللہ کے بعد یہی ہے نا وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات یہ گناہ ایسی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ختم گڈ بائے نہیں ہے کیا چیز اشراک باللہ کو سب صحابہ بھاگ گئے تھے جبرائیل نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام چاروں طرف کبھی ادھر جاتے ہیں تلوار مارتے ہیں کبھی جہاں سے کافر سامنے آتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں زخموں سے چور ہو گئے امیر المؤمنین علیہ السلام جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ بائی تو یہ ہے دنیا میں مواسات یہ ہے قربانی یہ شخص دے رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرا ہے میں اس کا ہوں جبرائیل نے کہا کہ میں بھی آپ دونوں کا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مجلس یہ بتاؤ اہل شورا یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ہے اس کی یہ منقبت انہوں نے کہا نہیں فانشدكم بالله هل فيكم احد نودي فيه من السماء لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي غيري قالوا اللهم لا بتاؤ ملائکہ نے کس کے لیے گن گائے یوم احد اور یوم بدر لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار یہ ندا جبرائیل نے کس کے لیے دی ہے تم میں سے کسی کے لیے دی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں فانشدكم بالله هل فيكم احد يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غيري کہ آپ میں سے کوئی ہے جس نے نبی یہ قتال الناکثین مارقین یہ آپ لوگوں کے احادیث میں صحیح سند کے ساتھ بزار نے روایت کیا امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین کہ جمل والوں کے ساتھ نہرمان والوں کے ساتھ اور صفین والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان کے ساتھ آپ میں سے کوئی ہے اچھا یہ حدیث کافی لمبی ہے هل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله اني قاتلت على التنزيل وقت قاتل انت على التعویل غیری یہ بہت مشہور احادیث ہیں اس حدیث کے اکثر فقرے مخالفین کے کتب میں بڑے مشہور ہیں کوئی ہے آپ میں سے جو جس طرح میں تنزیل پہ لڑا تھا اسی طرح وہ تعویل پہ لڑے گا آپ کے میرے علاوہ کوئی ہے آپ میں سے اس کے متعلق کہا صحابہ نے کہا نہیں فانشدكم بالله هل فيكم احد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها غيري قالوا اللهم لا وہ کون ہے آپ میں سے جس کے لیے رد شمس ہوا تاکہ عصر کو دوبارہ پڑھے عصر کو پڑھے وقت میں میرے علاوہ کوئی ہے کہا کہ نہیں هل فيكم فانشدكم بالله هل فيكم احد امره رسول الله صلى الله عليه واله بان ياخذ براءه من ابي بكر فقال له ابو بكر يا رسول الله انزل في شيء کون ہے وہ شخص بسورہ براءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دی تھی پھر اس کو عزل کیا واپس بلایا ابو بکر واپس آئے کہا کہ یا رسول اللہ میرے متعلق آیات نازل ہو گئے میری مذمت میں فرمایا لا انه لا يؤدي عنا الا علي میں مجھ سے ادا ہی نہیں کر سکتا میرے پیغام کو سوائے علی علیہ السلام کو غیری میرے علاوہ کوئی ہے تم میں سے قالوا اللهم لا یہ تو علی جو بھیجا نا یہ برات کے اعلان کے لیے یہ تو اس لیے بھیجا کہ وہاں جو برات اعلان کرتے تھے وہ آدمی اعلان کرتے تھے جو امیر کے اقربا سے ہوتے ہیں تو شروع سے کیوں نہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں سے
تو شروع سے نہیں پتا تھا؟ اس لیے دیکھیں ابو بکر کو واپس کیا اور علی کو بھیجا. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے علی علیہ السلام کو بھیجا ہے برات کے لیے اور ابو بکر کو عزل کیا ہے کہ جو اعلان کرتا ہے امیر کی جانب سے اس کے اقارب میں سے ہو. اگر کوئی ایسا رسم تھا بھائی تو شروع سے ابو بکر کیوں گیا؟ وہ کہہ دیتے ہیں نا نبی صلی یا رسول اللہ آپ بھول گئے, آپ بھول گئے بھائی, آپ اتنا بڑا رسم ہے عربوں میں کہ آپ کے اقارب کو پڑھنا چاہیے, مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ یاد نہیں تھا نا نبی غلطی ہو گئی, نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی جی, غلطی انسان سے غلطی ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی. نبی سے اور مزید کتنے غلطیاں ہو گئی ہیں بھائی؟ نبی بشر تھا, نبی انسان تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تو نہیں ہے نا, تمہاری احمد تو نہیں ہے علم یہ بتاؤ ان کے پاس ہے. تو اتنے سب صحابہ ہمارے پیغمبر کے بھی بعض اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یا ایرانی تھے, پاکستانی تھے؟ عرب تھے. صحابہ کرام سب عربی تھے یا پاکستانی, ہندوستانی, بلوچستانی؟ ہاں صحابہ کا سب عرب تھے نا. تو سب کے سامنے, پورے شہر کے سامنے, صحابہ کے مجمع میں ابو بکر کو برات دیا کہ تم لے کے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس کو بول دیا کہ وہ غلطیاں کرتے تھے بہت, تو صحابہ بھی غلطی, وہ بھول گئے سب صحابہ. ابو بکر خود بھول گیا کہ بھئی اتنا راستہ ہے, مکہ اتنا دور ہے, ادھر جا رہا ہوں, غلطی یہ بھئی مجھے جانا ہی نہیں چاہیے, یہ اس کے رشتہ دار کو جانا چاہیے نا. اس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جاؤ بس ہم جاتے ہیں. اور بھائی وہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ یہ جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں اس کے لیے آپ تو کہتے ہیں مشورے دیتے ہیں نا ہمیشہ, یہ تو مشیر تھے, زور سے مشورے دیتے تھے چیخ کے, تو ادھر مشورہ کیوں نہیں دیا کسی نے؟ سب سے غلطی ہو گئی بھئی. صحابہ مشورے دیتے ہیں, عمر بھی مشورے دیتے ہیں, تو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا بھائی اسی وقت شروع میں مشورہ دیتے نا کہ آپ بھول گئے ہیں رشتہ دار کو جانا چاہیے.